في الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. مکرم حاضرین، معزز سامعین، آج کے ہمارے جلسے کے مہمان اللہ ان کا تفصیلی خطاب ہوگا. میں تمہیداً کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ 2 شعبان یہ ہمارے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. آج اسی مناسبت سے یہ محفل رکھی گئی ہے کہ جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان کی زندگی کیسی رہی، کیا عظمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، آپ سنیں گے اور انشاءاللہ جانیں گے. پہلی بات تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ 4 امام جو شریعت کے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں یہ 4 حضرات ہیں کہ جن کی تقلید کی جاتی ہے. اور ہم چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، اسی لیے ہم حنفی کہلاتے ہیں. اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، اسی لیے ہم سنی ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، اسی لیے ہم حنفی ہیں. ہم سنی اور حنفی کہلاتے ہیں. ان 4 اماموں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ ہے کہ آپ تابعی ہیں، یعنی 4 اماموں میں یہ شرف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے حدیث شریف حاصل کی اور ڈائریکٹ صحابہ کے وہ شاگرد رہے. آپ نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کی شاگردی حاصل کی ہے. اسی لیے یہ شرف ہمیں عطا ہوا ہے کہ جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں صحابہ کے، اور صحابہ شاگرد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام اعظم کے درمیان صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صحابی کا. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تو حنفی ہیں، اپنے امام کی عظمت اور فضائل بیان کریں گے، لیکن مزہ اور لطف تو تب آتا ہے کہ دیگر حضرات اپنی زبان سے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو عظمتیں بیان کی ہیں اس کو سنیں. یعنی دیگر کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی کوئی امام صاحب کے مخالف نہیں تھے، ان کا مذہب الگ ہے، فقہ میں بعض مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک امام مانے جاتے ہیں. لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد اور امام محمد کے شاگرد امام شافعی ہوتے ہیں. تو وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پوترے شاگرد ہیں. حالانکہ دنیا میں ایک ان کا مذہب ہے، دنیا ان کی پیروی کرتی ہے، لیکن وہ امام شافعی سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے مقام پہ کیسے پہنچے؟ کہا کہ میں فقیہ بنا ہوں تو اس میں احسان ہے امام محمد کا، اور امام محمد شاگرد ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے.
امام شافعی یہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا دین کو سمجھنے کے لیے ابو حنیفہ کی محتاج ہے۔ ابو حنیفہ کے بغیر دین کی باریکیوں کو سمجھنا یہ مشکل ہے، اور یہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، محدثین کی، فقہاء کی بات کر رہے ہیں کہ جو فقیہ ہے وہ بھی دین کی باریکیوں کو ابو حنیفہ کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے ایک مشہور بات ہے، اور آپ بہت پیارے انداز میں اس کو سمجھایا گیا کہ فقہ ہے کیا، یہ تیار کیسے ہوئی؟ تو یاد رکھیے، فقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ کو۔ فقہ کا مطلب دین کی سمجھ کا نام فقہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ دیکھیے کہ فقہ، اس کی بنیاد اور اس کے لیے جو اس فقہ کا جو بیج بویا ہے، یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کہا کہ الفقہ زرعہ عبداللہ بن مسعود، فقہ اس کا بیج کس نے بویا؟ یہ کام اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خدمت میں رہا کرتے، اور ان کو صاحب النعلین کہا جاتا۔ ان کو یہ سعادت ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر تشریف لے جاتے، جیسے ہی اپنے نعلین اتارتے، حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے ہاتھوں میں اس کو پہن لیتے اور سینے سے لگا لیتے۔ حضور کے نعلین کو پکڑ پکڑ کے چلنا یہ ان کی ڈیوٹی تھی، یہ خدمت انہوں نے اپنے ذمہ کر لی تھی۔ اور نمازیں بھی پڑھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے خریف سے نمازوں کو دیکھنے والے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ فقہائے صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ تو فقہ کی جو بیج بوئی ہے، وہ کس نے بیج بوئی؟ زرعہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے فقہ کی بیج بوئی ہے۔ یہ کام اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لیا۔ اب بیج تو انہوں نے بو دی، اب بیج بونے کے بعد پانی دینے کا بھی مرحلہ ہے، اس کو سیراب بھی کیا جائے، پانی دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضرت سیدنا علقمہ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت علقمہ کون ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت سیدنا علی کے مرتضی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی کے شاگرد ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کے یہ شاگرد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی خدمت کا یہ کام، یعنی بیج بونا تھا فقہ کا، عبداللہ بن مسعود سے کام لیا۔ اس کو پانی پہنچانا تھا، سیراب کرنا تھا، اس کام کے لیے اللہ نے حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ عنہ کو چنا۔ اب یہ علقمہ کون ہیں، ان کی شان کیا ہے، یہ اگر میں بیان کروں تو پھر ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، صرف اتنا سمجھ لیجیے۔ پھر اس کے بعد پانی انہوں نے پہنچایا۔ اب جب کھیتی آئی تو اس کو کاٹنے کی باری آئی، تو اس کو کاٹنے کی باری آئی، کہتے ہیں وَحَصَدَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّقَعِي، حضرت ابراہیم نقعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کھیت کی کٹوائی کی۔ بیج عبداللہ بن مسعود نے بویا تھا، سیراب علقمہ نے کیا تھا، اور کٹوائی کی بات آئی تو حضرت ابراہیم نقعی رضی اللہ عنہ نے اس کو کاٹا۔ اس کے بعد کٹوائی ہو گئی۔ اب کٹانے کے بعد غلے کو الگ کر کے اس کو چھاٹا جاتا ہے، بھوسا الگ کیا جاتا ہے۔ یہ کام اللہ نے حضرت سیدنا امام حماد سے لیا۔ تو امام حماد یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہوتے ہیں۔ حضرت امام حماد نے اس کو کیا کیا؟ کاٹا، اور کاٹنے کے بعد بھوسا الگ کر دیا۔ تو اب کیا ہے؟ گیہوں کے دانے ہیں۔ گیہوں کے دانے آپ چاپ کے ویسے ہی کھا سکتے ہیں؟ نہیں، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی شخصیت آئے کہ اس گیہوں کو جمع کر کے آٹے کی شکل میں پیس کے دے اور ہم آسانی سے اس کو کھا سکیں۔ تو اللہ نے یہ گیہوں کو
गेहूं के वो 2 दाने थे, सख्त दाने थे, उसको पीस कर बारीक आटा करके दे देने का काम अल्लाह ने इमाम आजम अबू हनीफा से लिया। इमाम आजम ने उसको काट कर उन दानों को आटा बना दिया। उसके बाद कहते हैं अब आटा तो बन गया, अब उसके बाद और आसानी अल्लाह ने इस उम्मत के लिए की। वअजनहु अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ ने उस आटे को गूंदा, उसमें पानी मिलाया, आटे को गूंदा कौन? इमाम अबू यूसुफ ने। फिर उसके बाद और फिक़्ह और दीन को आसान किया, उन्होंने गूंद दिया और इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसकी रोटी बना दी। उसके बाद फरमाते हैं वसाइरुन नास याकुलूनहु, अल्लाह ने फिक़्ह को इतना आसान किया, उम्मत पर ऐसे करम अल्लाह की बारिश फरमाई करम की कि अब्दुल्ला बिन मसऊद के हाथों इसकी बीज बोई गई है, हजरत अलकमा ने इसको सैराब किया है, हजरत सैयदना इब्राहिम नक़ई ने उसको काटा है, उसके बाद हजरत हम्माद ने उसके भूसे को अलग किया, इमाम आज़म अबू हनीफा ने उसका आटा तैयार किया और इमाम अबू यूसुफ ने उसको गूंदा है और इमाम मोहम्मद ने रोटी बना दी और हम बाद वाले बस पकी पकाई रोटी खा रहे हैं। ये एहसान है उनका। इसीलिए ये पूरी चीजें अब इमाम मोहम्मद ने जब रोटी बनाकर दे दी, इमाम मोहम्मद के शागिर्द कौन हुए? कौन? इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाफई रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इसी ने फरमाया अगर दीन की समझ हो और मैं जो कुछ हूं ये एहसान है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का। तो ये एहसान है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का। और क्या उन्होंने दीन को जो उन्होंने दीन के बारीक बारीक मसाइल को जिस तरह आसानी के साथ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हल किया है, आज तक दुनिया उनकी अजमतों के कायल है, आज तक दुनिया उनकी अजमतों के कायल। मैं एक अखीर बात कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। हमारे इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये तो इल्मी शान के साथ साथ इबादत में भी ऐसे थे कि जिस मकाम पर इमाम आज़म का इंतकाल हुआ, पैदा कूफा में हुए और सन 70 हिजरी में और 150 हिजरी में आपका विसाल हुआ। जिस मकाम पर आपका इंतकाल हुआ बगदाद में 7,000 मरतबा वहीं पर बैठ कर कुरान की खत्म किया। 7,000 कुरान के खत्म आपने फरमाए जिस मकाम पर आपका विसाल मुबारक हुआ। और जब बैठे और हमारे पास फजर की नमाज के बाद मैं रोजाना एक हदीस पढ़ता हूं। आज जो हदीस मैंने पढ़कर सुनाई थी वो ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद मुहाजिरीन ने कहा, यानी मक्के वालों ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब खलीफा किसको बनाया जाए। मक्के वालों ने कहा कि ऐसा होगा कि हम 2 खलीफा बनाएंगे, 2 खलीफा बनाएंगे, एक मुहाजिरीन में से होंगे, एक अंसार में से, एक मक्के वालों में से, एक मदीने वालों में से। ये होगा। ये बात जब चल रही थी कि मिन्ना अमीरुन व मिनकुम अमीर, एक अमीर मक्के वालों में से मुहाजिरीन का हो जाए, एक अमीर अंसार यानी मदीने वालों में से हो, 2 अमीरों को जमा करेंगे। तो इस मशवरे को रिजेक्ट कर दिया गया। कहा कि देखो मियां, एक म्यान के अंदर 2 तलवार नहीं रखे जा सकते, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रखे जा सकते। ये जो बात हो रही थी हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु आए, उन्होंने कहा क्या कहते हो? कहा कि हुजूर के बाद जानशीन कौन बने, किसको बनाया जाए? बाद लोग कहते हैं कि फला कहते हैं, बाद उन्होंने कहा कि 2 अमीर मुकर्रर किए जाए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में, हुजूर मौजूद हैं और नबी ने अपनी जिंदगी में अपना इमामत का मुसल्ला अगर किसी के हवाले किया है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। तो नबी ने
جس کو آگے بڑھایا ہے، جو نماز میں ہمارا امام ہے، خلافت میں بھی وہی ہمارا امام ہوگا۔ تم میں کون ایسا ہے؟ میرے نبی نے جس کو آگے بڑھایا ہو، ان سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کس میں اتنی ہمت؟ سبوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذلک، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی نے جس کو آگے بڑھایا ان سے آگے کوئی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سبوں نے کہا حضرت ابوبکر ہمارے امیر ہوں گے۔ یہ حدیث آج صبح میں نے فجر میں پڑھی تھی۔ اب اس کے اندر زجاجۃ المصابیح میں جو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے میں جو مباحث کیے وہ عوام کے پلے نہیں پڑتے، اسی لیے میں نے سنایا نہیں، اب آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس میں حضرت نے یہ بات لکھی کہ یہ حدیث سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ امامت کا حقدار وہی ہوگا جو علم میں سب سے زیادہ ہے، جو سب سے افضل ہے وہی امام ہوگا۔ جس مسجد میں امام مقرر ہے وہاں پر نماز کون پڑھائیں گے؟ جو امام صاحب مقرر ہے وہی پڑھائیں گے۔ اب امام صاحب نہیں ہے، کوئی مقرر نہیں ہے، ایسی جگہ پر نماز کا وقت آ گیا، اب امامت کون کرے گا؟ اب آپ بتائیے، میں اب تقریر کر کے جا رہا ہوں، اب نماز عشاء کا وقت آئے گا، اذان ہوگی، اس کے بعد نماز کون پڑھائیں گے؟ آپ سب لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ سارے لوگ ہیں، اس میں مولانا خان بیادانی صاحب موجود ہیں۔ اب بتائیے آپ امامت کے لیے کس کو آگے بڑھایا جائے گا؟ ان کو آگے بڑھائیں گے، کیوں؟ شریعت کا قاعدہ ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہو وہی امامت کا حقدار ہوگا۔ اب ان سے باہر کوئی، اگر ان کے کوئی استاد آئے تو وہ ان کو حق رہے گا، ورنہ یہی تو حق رہے گا، یہ پڑھائیں گے، یہی ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امام بنا کر بتایا کہ ابو بکر سارے صحابہ میں سب سے افضل یہی ہے، اور جو افضل ہے اسی کو امام بنایا جاتا، اور کسی اور نے یہ کیا ہوتا تو سمجھتے تھے غلطی ہے، اتفاقی بات ہے، لیکن یہ اس ذات نے کیا ہے کہ جس کا ہر کام خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے منہ کا ہر ایک بول اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر امامت کریں گے، تو مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ نے ابو بکر کو چنا ہے، مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے۔ کسی اور کا انتخاب ہوتا غلط ہو سکتا ہے، نبیوں کے سلطان کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی نے کسی کو چنا ہے اور ہم کسی اور کے بارے میں کہیں کہ نہیں یہ افضل ہے، فلاں افضل ہے، تو مصطفیٰ کے انتخاب پہ ہٹتا ہے۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے فقہ کا، تو انہوں نے کہا کہ امام افضل ہے یا مؤذن افضل ہے؟ امام افضل ہوتا ہے یا مؤذن افضل ہوتا ہے؟ اذان دینے میں زیادہ فضیلت ہے یا نماز پڑھانے میں زیادہ فضیلت ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان دینے میں زیادہ فضیلت ہے، اذان دینے میں زیادہ فضیلت ہے۔ جامعہ نظامیہ میں امتحانات چل رہے تھے، آج بھی امتحان تھا، کیرلا کے بچے آئے تھے، وہ شافعی تھے، میں ان سے پوچھا آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے نہیں، آج بھی وہ لوگ وہی بولتے۔ آج بھی ان سے پوچھا میں اذان دینا افضل ہے یا امامت کرنا، تو وہ لوگ کیا، کیرلا کے پورے شافعی طلبہ ہیں، انہوں نے کہا اذان دینا افضل ہے، اذان دینا افضل ہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اذان دینا افضل ہے امامت سے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف پڑھی، انہوں نے جو اختیار کیا، اب دیکھو قرآن میں تو نہیں کہا کہ مؤذن بڑا تو امام بڑا، بولے قرآن میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الگ سے فرق کر کے بتایا؟ نہیں۔ اب جہاں پر بھی اختلاف جو علماء کے درمیان ہوتا ہے، قرآن میں جو چیز واضح ہے، حدیث میں جو چیز واضح آ گئی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ جس کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اس میں الگ الگ رائے ہوگی۔ جیسے آپ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیے، وہ بتا صرف دوا دے دیجیے کام ہو جائے، اور ایک ڈاکٹر بتا نہیں دوا کے ساتھ انجیکشن لینا ضروری۔ کیا بولیں گے یہ ڈاکٹر، یہ بولتا آپریشن کرنا ضروری ہے، وہ بولتا بغیر آپریشن کے کام ہوگا۔ تو ہر ایک کا ایک تجربہ ہے، آپ کہیں کون صحیح کون غلط؟
آپ کہیں گے دونوں صحیح، اس کا طریقہ اپنی جگہ سے، اس کا طریقہ اپنی جگہ سے، ایسے ہی ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کون افضل، امام افضل یا مؤذن افضل؟ اذان کہنا زیادہ فضیلت والا ہے یا اب امام افضل یا مؤذن افضل کا مطلب یہ ہے کہ اب شخصیتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، شخصیتیں الگ الگ ہو سکتی ہے، جیسی شخصیت ہے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ملک شام چلے گئے، وہ مؤذن تھے لیکن وہاں کے امام سے بھی افضل تھے، سمجھ گئے آپ بات؟ حالانکہ اس کے بعد انہوں نے ادا نہیں کی، تو بسا اوقات مؤذن بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو امام سے بھی افضل ہوتا ہے۔ شخصیت کی بات نہیں، عمل کی بات ہے۔ اذان دینے میں زیادہ فضیلت ہے یا نماز پڑھانے میں؟ امامت بڑی کیا اذان بڑی؟ اذان دینا بڑا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اذان کہنا زیادہ افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کس بنیاد پہ؟ کہ قرآن میں آیا کہ حدیث میں آیا؟ کہا کہ حدیث اور قرآن میں صراحت کے ساتھ تو نہیں، البتہ اشارہ ملتا ہے۔ اشارہ کیا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کے بارے میں فرمایا کہ امام ضامن ہے، یہ ذمہ دار ہوتا ہے، امام کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے، اکیلے کی نماز نہیں ہے، پورے مسلمانوں کی نماز امام کے کاندھے پر۔ تو امام کیا ہے؟ ضامن، ذمہ دار ہے۔ اور مؤذن کے لیے حضور نے فرمایا والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن امانت دار ہوتا ہے، مؤذن امانت دار ہوتا ہے، یعنی ٹائم ذرہ بھی ٹائم میں اگر خیانت کر دیا تو پھر افطار کا وقت ہی نہیں ہوا، سائرن بجا دیا اگر مؤذن صاحب تو گیا سب کا روزہ، اذان وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دیے۔ تو مؤذن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ امانت دار ہے، اور امام کے لیے کیا فرمایا؟ امام ذمہ دار ہے۔ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ضامن ہے اور مؤذن مؤتمن، امانت دار ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب دیکھو اذان دینا بھی نیکی ہے، امامت کرنا بھی نیکی، دونوں میں بڑی کون سی؟ لوگ آ کے سوالات کرتے تھے حضرت یہ بڑا کیا وہ بڑا، اب جواب کیا دی؟ دیکھو قرآن میں تو نہیں آیا کہ اذان کہنا زیادہ بڑا درجہ رکھتا ہے یا امامت کرنا، نہ حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ البتہ حضور کے کلمات پر، حدیث پر غور کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ میرے نبی نے امام کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے اور مؤذن کو کہا کہ امانت دار ہے۔ اب بتاؤ امانت دار بڑا ہوتا ہے یا ذمہ دار بڑا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے کاندھوں پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی، اور ایک وہ ہے جو امانت کا لحاظ رکھتا ہے۔ تو امام شافعی فرمایا دیکھو اس کو ذمہ دار کہا، اس کو امانت دار کہا، اب آپ ہی بتائیے امانت دار بڑا ہوتا ہے یا ذمہ دار بڑا؟ تو کہیں گے امانت دار، امانت والا بڑا ہے نا، تو اسی لیے اذان کہنا یہ امامت سے افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ہو گئی بات؟ اب آئیے ہمارے پاس، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذان کہنا یہ بھی نیکی ہے، اذان کہنا یہ بھی نیکی اور امامت کرنا یہ بھی نیکی۔ اب دونوں میں بڑے کون؟ امام صاحب نے بھی فرمایا کہ دیکھو ایک ہی حدیث ہے، اب آپ یہ غور فرمائیے، ایک ہی حدیث ہے، امام اعظم نے بھی اسی سے استدلال کیا، دلیل ان کی بھی وہی، اور امام شافعی بھی اسی دلیل سے اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، امامت افضل ہے اذان دینے سے۔ کہا کیسے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اذان نہیں دیتے تھے، امامت کرتے تھے، نبی نے جو کام کیا ہے وہی کام افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اذان حضور کو نہیں دیتے تھے، حضور علیہ السلام امامت فرماتے تھے، اور حضور کی ذات وہ ہے کہ دو کام ہیں، یہ بھی نیکی ہے یہ بھی نیکی ہے، تو دو بھی نیکی کے کاموں میں حضور کس کو چنیں گے؟ یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا،
تو دو بھی اچھے تو سب سے اچھا جو ہے نبی وہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امامت فرماتے تھے، اسی لیے نبی نے دو اچھوں میں جس کو نبی نے چنا وہ سب سے اچھا امام صاحب نے فرمایا، پہلی دلیل۔ اور جب ہم بولتے ہیں نا تو ایسا بولتے ہیں کہ پورا زمانہ منہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، سب کی زبانوں پہ تالے۔ اسی لیے آج پوری دنیا کسی شافعی سے بھی حسد نہیں کرتے، کسی حنبلی سے کوئی حسد نہیں کرتا، کسی مالکی سے حسد نہیں کرتے، جتنے خلاف بولتے ہیں پورے حنفیوں کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ دلائل ہمارے پاس زیادہ ہے، اور ہم جیسا جب بولتے ہیں نا تو پھر پلٹا کے کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ ایک جواب دے دیے، اور دوسرا جواب ہمارے امام صاحب نے یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفاء راشدین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ چاروں خلفاء راشدین اپنے دور میں ہم یہ دیکھیں گے وہ امامت کرتے تھے یا مؤذنی کرتے تھے؟ چاروں خلفاء اپنے دور میں، کہا کہ سب کے سب امامت کرتے تھے۔ اور پھر یہ حضرات اگر اذان دینا امامت سے زیادہ افضل ہوتا، حضرت ابوبکر اذان دیتے تھے، نماز پڑھانے کسی اور کو آگے بڑھاتے، تو پتہ یہ چلا کہ امامت افضل ہے۔ دوسری دلیل کو بھی، تیسری دلیل یہ دی کہ امامت بڑی یا مؤذنی بڑی، کہا کہ دونوں بھی بڑے ہیں۔ اب کیا پیارا جواب آپ سنیں گے نا، اندر سے سبحان اللہ آپ کی روح میں خوش ہو جائے۔ تیسرا جواب سنتے سنیے، تیسرا جواب ہمارے امام صاحب یہ دیتے ہیں، سنو، امامت بھی نیکی، اذان کہنا بھی نیکی، لیکن مؤذن حضرت بلال کا جانشین ہے اور امام رسول خدا کا جانشین ہے۔ مصلی پر آ کر امامت کرنا یہ نبی کی جانشینی ہے، اور محراب میں کھڑے ہو کر اذان دینا یہ حضرت بلال کا جانشین ہے۔ اب بتا، بلال کا جانشین بڑا ہے یا مصطفیٰ کا جانشین بڑا ہے؟ کتنے جواب ہوئے؟ 3 جواب۔ کون دیے یہ جواب؟ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کو دے دیے، لیکن جیسا میں نے بولا آٹا انہوں بنا دیے، پھر بعد میں امام ابو یوسف، امام محمد پوری روٹی پکائے تک چھوڑے گئے، پورا آٹا گھون کے بھی دے دیے۔ اس کے بعد آگے ہمارے فقہا اور اس کو وسیع کرتے ہوئے فرمائے کہ میاں اذان دعوت دیتا ہے، مؤذن کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا، اور مسجد میں کھڑے ہو کر بلاتا ہے۔ کس کو بلاتا ہے؟ مسلمانوں کو۔ وہ بولتا ہے تو سننے والا جس کو بلا رہا ہے وہ کون ہے؟ مصلی ہے، مسلمان ہے، تو وہ بولتا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے، مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اور جب امام کھڑا ہوتا ہے تو جب دعا کرتا ہے تو گویا اس کی حیثیت مخلوق اور خدا کے بیچ میں ایک سفیر کی ہوتی ہے، لوگوں کو اللہ کے دربار میں وہ پیش کرتا ہے۔ مؤذن بولتا ہے تو لوگ سنتے ہیں، امام دعا کرتا ہے تو خدا سنتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جو خدا کے دربار میں بلانے والا ہے مؤذن، اور امام وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہے۔ اب بتاؤ امامت بڑی کہ مؤذنی بڑی؟ اس کے بعد بس ہوا نہیں، اور بول، اور بھی دلائل دی۔ اس کے بعد اور بھی سمجھایا کہ میاں دیکھو، اب رہی وہ بات جس حدیث سے امام شافعی نے استدلال کیا، کیا امام الامام ضامن، امام ذمہ دار ہے، والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن کیا ہے؟ امانت دار ہے۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، آگے ہے، اس کے آگے کیا ہے؟ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن۔ اس کے بعد کا جملہ ہے اللہم اغفر للمؤذنین وارشد الائمہ۔ حضور نے دعا کی، اے اللہ مؤذنین کی بخشش فرما دے، ان کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما، اور ائمہ کو سیدھے راستے پر چلا۔ امام صاحب فرماتے ہیں حدیث کے شروع کے جملے لے کر یہ بات کہی جا رہی ہے، حدیث کے بعد والے جملے بھی تو دیکھو، حضور نے دعا کیا دی کہ اے اللہ مؤذنین کی بخشش فرما دے، ان کے گناہ معاف فرما، اور اماموں کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب ہمارے فقہائے احناف فرماتے ہیں ذرا اس لفظ پر بھی غور کیجیے، جب جیسے وہاں غور کیا اس پہ بھی غور کیجیے۔ ایک بات ہے، ایک آدمی ہے
وہ اس کے پاس 2 گلاس ہے کانچ کے، ایک ٹوٹ گئی ایک سلامت ہے، وہ دونوں اٹھا کے اپنے نوکر کو دے دیا، میاں یہ ایک گلاس ٹوٹ گئی، اس کو ریپیئر کرا لے، چپکا لے، بنا دے، ٹھیک ہے، ڈنڈی ٹوٹ گئی اس کو کیا کر لے، پیالہ ہے یہ ٹوٹ گیا، اس کو ریپیئر کرا لے، جوڑا لے۔ اس کے بعد بولا یہ گلاس بالکل نہیں ہے، اس کو جیسی ہے سلامتی کے ساتھ گھر میں پہنچا دے۔ تو اب کتنے گلاس ہے یہاں پر؟ 2، ایک کیا ہو گئی، ٹوٹ گئی، اور کہا اس کو لے جا کے ریپیئر کرا دے، اور دوسری ارے میاں یہ اچھی ہے، جیسے اب تک اچھی ہے ایسی سلامتی کے ساتھ گھر تک بھی پہنچاتے۔ سمجھے؟ اب بتائیے ان دونوں گلاسوں میں آپ کون سی لیں گے؟ وہ جو ٹوٹی ہے یا جو اچھی ہے؟ کیوں؟ حالانکہ دونوں بھی گلاسیں ہیں، پانی دونوں میں آئے گا، لیکن کہا کہ اس میں کریک آ گیا، اسی لیے کہا کہ یہ کریک ریپیئر کراؤ کا مطلب کیا ہے کہ ٹوٹی ہے، اسی لیے ریپیئر کرایا جا رہا ہے، یہ ٹوٹی ہی نہیں، اب تک جیسی اچھی ہے آگے بھی اچھی رہے۔ تو حضور نے فرمایا مؤذن کے گناہ معاف کر دے، تو گناہ ہے تبھی تو معافی کی درخواست کی جا رہی ہے، کچھ غلطی کیا تبھی تو معافی کی دعا ہے، اور ایمان کے لیے فرمایا اب تک جیسے اچھا ہے آگے بھی اچھا رکھ، اب تک سلامت ہے آگے بھی سلامت رکھ۔ فرمایا جس حدیث سے تم کہہ رہے ہو اسی حدیث سے ہم بھی کہتے ہیں، کہا کہ ان کی غلطی کو معاف کر دے، تو مطلب غلطی ہے تبھی تو معافی کی دعا کی جا رہی ہے۔ اور ایمان کے لیے فرمایا اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ اماموں کو سیدھے راستے پر رکھ، جیسے اب تک سلامت ہے موت تک ان کو سلامت رکھ، اب تک جیسے اچھے ہیں آئندہ بھی اچھے رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں دعائیں ان کو ملی، مؤذن کو بھی، مؤذن صاحب ناراض ہو جائیں گے، دعائیں دونوں کے لیے، مؤذن کے لیے بھی ہے، پھر ورنہ ابھی جلسہ ابھی مول صاحب کی تقریر ہی چلتے رہیں گی، مؤذن صاحب اذان شروع کر دیں گے، میرے اوپر غصے میں آ کے ویسی بات نہیں ہے، آج جلسہ ہے 5-6 منٹ، نماز عشاء انشاءاللہ 8 بجے ہی ہوگی، لیکن 5 منٹ پہلے انشاءاللہ خطاب ختم ہو جائے گا۔ میں مختصر کرنا چاہ رہا تھا لیکن بات ایسی چھڑ گئی کہ یہ طویل کرنا پڑا، نہ چاہتے ہوئے بھی بات طویل ہو گئی، ورنہ میں چاہتا تھا کہ ہمارے مہمان واحد پہ تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ بہترین خطیب ہیں، ہم ضرور کو نیک توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔